عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت اور ان کے نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جنہوں نے دنیا کی سوچ پر آپ کہہ سکتی ہیں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، کارل مارکس۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کے فلسفے کے جو بنیادی ستون ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس مواد سے جو اہم نکات ہیں وہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آئیے اس دلچسپ شخصیت کی فکر انگیز دنیا میں اترتے ہیں۔ بالکل۔ بات شروع کرتے ہیں ایک قدیم یونانی اساطیری کردار سے، پرومیتھیس۔ ہاں، پرومیتھیس۔ یہ وہی دیوتا تھا جس نے، جیسا کہ کہانیاں کہتی ہیں، خداؤں کے بادشاہ زیوس سے آگ چرا کر انسانوں کو دے دی تھی، ایک طرح سے علم اور طاقت کی چنگاری کہہ لیں۔ جی ہاں، اور اس گستاخی کی سزا وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ زیوس نے اسے پہاڑ سے باندھ دیا جہاں روز ایک عقاب آتا تھا اور اس کا جگر نوچتا تھا، جو رات کو پھر سے آ جاتا تھا۔ یعنی یہ اذیت مسلسل جاری رہتی تھی؟ جی بالکل، یہ اذیت مسلسل جاری رہی، لیکن پرومیتھیس نے کبھی معافی نہیں مانگی۔ وہ اصولوں پر ڈٹے رہنے، انسانیت کی خاطر قربانی دینے اور طاقت کے سامنے نہ جھکنے کی ایک لازوال علامت بن گیا۔ اور یہی پرومیتھیس ہمارے ذرائع یہی بتاتے ہیں کارل مارکس کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ جی، ایسا کہا جاتا ہے۔ مارکس نے بھی اپنی تحریروں اور جدوجہد سے زمینی خداؤں، یعنی اپنے دور کے جو طاقتور حکمرانی طبقے تھے، معاشی نظام تھے، ان کو چیلنج کیا۔ بالکل۔ انہوں نے بھی پرومیتھیس کی طرح قیمت چکائی، جلاوطنی، غربت، اپنے بچوں کی اموات جیسی ذاتی تکالیف برداشت کی، لیکن اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ سمجھنا شاید ان کے خیالات کی شدت کو سمجھنے میں مددگار ہو، ہے نا؟ بالکل۔ ان کی زندگی، جو 5 مئی 1818 کو جرمنی کے شہر ٹریئر میں شروع ہوئی، وہ اسی انقلابی جذبے اور ذاتی مشکلات سے آپ کہہ سکتے ہیں بھری پڑی تھی۔ اچھا۔ وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب فرانسیسی انقلاب کی گونج جو تھی وہ پورے یورپ میں سنائی دے رہی تھی اور پرانے نظام کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ ان کا خاندانی پس منظر جو یہودی ربیوں کا تھا، اور پھر والد کا امتیازی قانونوں سے بچنے کے لیے عیسائیت قبول کرنا، ان سب چیزوں نے مارکس میں سماجی ناانصافی اور مذہبی تعصب کے خلاف ایک گہری ناپسندیدگی پیدا کی۔ اور ٹریئر شہر کا ماحول بھی، جہاں غربت اور امیر و غریب میں فرق بہت زیادہ تھا، وہ بھی ان کے ذہن پر نقش ہوا ہوگا۔ یقیناً انہوں نے دیکھا کہ معاشی حالات لوگوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ مشاہداتی تھے جو بعد میں ان کے نظریات کی بنیاد بنے۔ ان کی جوانی کی سرگرمیاں بھی تو کافی ہنگامہ خیز رہیں، جیسے بون یونیورسٹی میں، یا پھر وہ کولون والا اخبار رائنش زائٹنگ۔ جی ہاں بالکل، وہ اخبار کی ایڈیٹرشپ کے دوران حکومتی سینسرشپ سے ٹکر لینا، خاص طور پر غریبوں کے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرنے پر پابندی کے خلاف لکھنا، یہ سب اسی باغیانہ اور نظام کو چیلنج کرنے والی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر اخبار بند ہو گیا۔ جی، اور اسی اخبار کی بندش اور بعد میں پیرس اور پھر بیلجیم سے ملک بدری، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پرشین شہریت تک ترک کر دی۔ ان تجربات نے ریاست اور طاقت کے کردار پر ان کے خیالات کو اور بھی پختہ کر دیا۔ اچھا۔ اور پیرس میں ہی ان کی فریڈرک اینگل سے وہ تاریخی دوستی شروع ہوئی جو نہ صرف نظریاتی ہم آہنگی کا باعث بنی بلکہ زندگی بھر مالی معاونت کا بھی ذریعہ رہی۔ تو ان کی زندگی کے یہ اتار چڑھاؤ، خاص طور پر لندن میں وہ شدت غربت کا دور، جہاں انہوں نے اپنے 7 میں سے 3 بچے بیماری اور بھوک سے کھو دیے۔ جی، وہ بہت مشکل وقت تھا۔ یہ صرف ذاتی المیے نہیں تھے، بلکہ شاید اس نظام پر ان کی تنقید کو اور تیز کرنے والے عوامل بھی تھے۔ بالکل، یہی انہوں نے اپنی شاہکار کتاب داس کیپٹل پر کام کیا۔ تو آئیے اب ان تجربات سے پیدا ہونے والے جو ان کے کلیدی نظریات ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تاریخی مادیت کا تصور، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مارکس کے فلسفے کی بالکل بنیاد ہے۔ ان کا بنیادی دعویٰ یہ تھا کہ تاریخ کا دھارا عظیم شخصیات یا کوئی اونچے خیالات سے نہیں بدلتا، بلکہ اس کا اصل محرک جو ہے وہ مادی حالات ہیں، یعنی معاشی نظام۔ مادی حالات، معاشی نظام۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک عمارت کا تصور کریں۔
معاشی نظام یعنی پیداوار کے ذرائع جیسے زمین، فیکٹریاں، ٹیکنالوجی وغیرہ، اور ان ذرائع کی ملکیت پر مبنی طبقاتی رشتے، یہ سمجھیں عمارت کی بنیاد ہے، بیس ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس بنیاد پر کھڑا ہے باقی سارا سماجی ڈھانچہ، جسے وہ سپر سٹرکچر کہتے ہیں، یعنی سیاست، قانون، ثقافت، مذہب، خاندان، یہ سب کچھ۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ جیسی معاشی بنیاد ہوگی ویسا ہی اوپر کا ڈھانچہ بنے گا، اور اگر بنیاد بدلے گی تو پورا نظام بدل جائے گا۔ بالکل، مارکس کے مطابق معاشی بنیاد ہی سماج کی اصل حقیقت ہے، اور باقی سب کچھ اسی کا عکس ہے یا اسی کو سہارا دینے کے لیے ہے، اور یہ بنیاد ساکن نہیں رہتی۔ مارکس نے ہیکل سے جدلیات یعنی ڈائلیکٹکس کا تصور لیا، مطلب ہر شے میں ایک تضاد ہوتا ہے، تھیسس اور اینٹی تھیسس، جس کے ٹکراؤ سے ایک نئی چیز سنتھیسس وجود میں آتی ہے۔ جی۔ لیکن ہیگل کے برعکس مارکس نے اسے خیالات کے بجائے مادی دنیا، خاص طور پر معاشی نظام پر لاگو کیا۔ ہر معاشی نظام اپنے اندرونی تضادات رکھتا ہے، مثلاً طبقاتی کشمکش، جو آخر کار اس نظام کو توڑ کر ایک نئے نظام کو جنم دیتے ہیں۔ یہ تاریخی تبدیلی کا آپ کہہ لیں انجن ہے۔ اور یہ ہمیں ان کے سب سے مشہور تصور یعنی طبقاتی جدوجہد کلاس سٹرگل کی طرف لاتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کہا گیا، آج تک کی تمام موجودہ معاشروں کی تاریخ طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ جی ہاں، مارکس کے مطابق ہر سماج میں بنیادی طور پر دو بڑے طبقے ہوتے ہیں جن کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جس کے پاس پیداوار کے ذرائع کی ملکیت ہے، جیسے جاگیردار یا سرمایہ دارانہ نظام میں بورژوازی یعنی فیکٹری مالک۔ ٹھیک۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو صرف اپنی محنت بیچ کر گزارا کرتا ہے، جیسے کسان، یا سرمایہ داری میں پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ جدوجہد اس لیے شدید ہے کیونکہ سرمایہ دار کا منافع جو ہے وہ مزدور کی محنت کے استحصال پر مبنی ہے۔ یہ استحصال کیسے ہوتا ہے؟ یہیں ان کی کتاب داس کیپٹل اور اضافی قدر یعنی سرپلس ویلیو کا تصور آتا ہے۔ یہ اضافی قدر کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اضافی قدر دیکھیں، یہ مارکس کی سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ تصور کریں ایک مزدور فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ جی۔ مارکس کے مطابق وہ شاید 4 گھنٹے میں اتنی مالیت پیدا کر لیتا ہے جتنی اسے اجرت کی صورت میں ملتی ہے، یعنی اس کی اپنی اور خاندان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی۔ اچھا۔ لیکن وہ باقی 4 گھنٹے بھی تو کام کرتا ہے نا۔ ان اضافی 4 گھنٹوں میں جو قدر پیدا ہوتی ہے جو اسے نہیں ملتی، وہی اضافی قدر ہے جو سرمایہ دار کا منافع بنتی ہے۔ اوہ! یہ وہ چھپا ہوا استحصال ہے جو نظام کا حصہ ہے۔ مزدور جتنی زیادہ اضافی قدر پیدا کرے گا، سرمایہ دار کا منافع اتنا ہی بڑھے گا۔ یہ تو نظام کی معاشی بنیاد پر تنقید ہوئی، لیکن مارکس نے اس کے نفسیاتی اور انسانی اثرات پر بھی بات کی، جسے انہوں نے بیگانگی یا ایلینیشن کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بیگانگی کا تصور بہت گہرا ہے۔ فرض کریں ایک کاریگر ہے جو شروع سے آخر تک خود ایک کرسی بناتا ہے، اس میں اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیت ڈالتا ہے، اسے اپنے کام سے ایک تعلق محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس کا موازنہ ایک فیکٹری مزدور سے کریں جو دن بھر صرف مان لیں کرسی کی ایک ٹانگی لگاتا رہتا ہے۔ مارکس کے مطابق سرمایہ داری مزدور کو 4 طرح سے بیگانہ یا اجنبی کر دیتی ہے۔ 4 طرح سے؟ کون کون سی؟ پہلا، اپنی پیدا کردہ شے سے بیگانہ۔ وہ جو چیز بناتا ہے وہ اس کی نہیں رہتی، اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ دوسرا، پیداواری عمل سے، کام ایک بوجھ بن جاتا ہے، اس میں کوئی تخلیق نہیں رہتی، بس پیٹ پالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تیسرا، اپنی انسانی فطرت سے، انسان کی اصل فطرت تو تخلیقی اور آزاد محنت ہے، لیکن یہاں وہ مشین کا ایک پرزہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور چوتھا؟ چوتھا، دوسرے انسانوں سے، مقابلہ بازی اور طبقاتی فرق جو ہے وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتا ہے، سماجی رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سرمایہ داری استحصال اور بیگانگی پیدا کرتی ہے تو مارکس کے نزدیک اس کا حل کیا تھا؟ وہ کیسا معاشرہ چاہتے تھے؟ سال کا شعور حاصل کر لے گا، جسے وہ کلاس کانشسنس کہتے ہیں، تو وہ انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لے گا۔ انقلاب کے ذریعے؟ جی۔ اس کے بعد ایک عبوری دور آئے گا جسے مارکس نے پرولتاریا کی آمیریت کہا، یعنی مزدور طبقے کی حکومت جو سرمایہ دارانہ باقیات کو ختم کرے گی، اور اس کے بعد قائم ہوگا کمیونزم۔
کمیونزم سے ان کی کیا مراد تھی؟ مطلب کیسا معاشرہ؟ کمیونزم ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں طبقات نہیں ہوں گے، کوئی کلاس نہیں ہوگی، ریاست نہیں ہوگی، کیونکہ مارکس کے نزدیک ریاست طبقاتی مفادات کا آلہ ہے، اچھا۔ اور پیداوار کے ذرائع یعنی زمین، فیکٹریاں، یہ سب اجتماعی ملکیت میں ہوں گے۔ نجی ملکیت اور منافع خوری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اصول یہ ہوگا، ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اجر۔ یہ ایک طرح سے استحصال اور بیگانگی سے پاک معاشرے کا آئیڈیل تھا۔ مارکس نے موجودہ نظام کے دیگر ستونوں جیسے مذہب اور ریاست پر بھی سخت تنقید کی۔ ریاست کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ آپ نے ذکر کیا کہ ریاست نہیں ہوگی کمیونزم میں۔ جی، مارکس ریاست کو غیر جانبدار بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست ہمیشہ حکمران طبقے کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوتی ہے، جو اس طبقے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور اس کے تسلط کو قائم رکھتی ہے۔ یعنی قانون، پولیس، فوج، یہ سب؟ جی بالکل، سرمایہ داری میں ریاست بورژوازی کے مفادات کی محافظ ہے۔ قانون، پولیس، فوج یہ سب اسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ کمیونسٹ معاشرے میں جب طبقات ہی نہیں رہیں گے تو ریاست کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی اور وہ خود بخود مرجھا جائے گی، یعنی ودر اوے ہو جائے گی۔ ان کا اپنا تجربہ بھی تو تھا، جیسے وہ اخبار رائنی شت سائیدونگ پر پابندی لگی۔ بالکل، وہ تجربہ شاید اس نظریے کو تقویت دیتا ہے۔ اور مذہب کے بارے میں ان کا وہ مشہور قول ہے کہ یہ عوام کی افیون ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ کیا وہ مذہب کے خلاف تھے؟ دیکھیں، اس قول کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ مارکس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مذہب بذات خود برا ہے، بلکہ یہ کہ حکمراں طبقہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، کیسے استعمال کرتا ہے؟ ان کے خیال میں مذہب غریب اور مظلوم عوام کو ان کی دنیاوی تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، انہیں تقدیر پر شاکر رہنے اور آخرت میں اجر کی امید دلاتا ہے۔ اس طرح یہ انہیں موجودہ ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کرنے سے روکتا ہے اور سماجی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو ایک طرح سے درد کم کرنے والی دوا کی طرح؟ بالکل، یہ ایک درد کم کرنے والی دوا افیون کی طرح ہے، جو اصل بیماری یعنی استحصال کا علاج نہیں کرتی، صرف اس کے احساس کو وقتی طور پر کم کر دیتی ہے۔ اور یہ ساری تبدیلی، سرمایہ داری کا خاتمہ اور کمیونزم کا قیام، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا یہ پرامن طریقے سے ہو سکتا تھا ان کے خیال میں؟ مارکس کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی بنیادی طور پر انقلاب کے ذریعے ہی آئے گی۔ سرمایہ داری نظام اپنے اندرونی تضادات جیسے بڑھتی ہوئی عدم مساوات، معاشی بحران کی وجہ سے خود کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب حالات پک جائیں گے اور مزدور طبقہ متحد اور باشعور ہو جائے گا تو وہ طاقت کے ذریعے سرمایہ دار طبقے سے اقتدار چھین لے گا۔ مارکس سمجھتے تھے کہ حکمران طبقہ اتنی آسانی سے اپنی دولت اور طاقت نہیں چھوڑے گا، اس لیے انقلاب زیادہ تر ممکنہ طور پر پرتشدد ہوگا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو کا وہ مشہور نعرہ بھی تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، کمیونسٹ مینیفیسٹو کا اختتام اسی انقلابی نعرے پر ہوتا ہے: دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کو اپنی زنجیروں کے سوا کچھ نہیں اور جیتنے کو پوری دنیا پڑی ہے۔ مارکس کی وفات تو 1883 میں ہوئی، لیکن ان کے نظریات نے 20ویں صدی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ روس، چین، کیوبا اور دیگر ممالک میں ان کے نام پر انقلابات آئیں۔ اگرچہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور بہت سے ممالک نے راستے بدل لیے، لیکن کیا آج بھی مارکس کے خیالات متعلقہ ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک طرف تو دیکھیں، خالص مارکسسٹ ریاستیں تو تقریباً ختم ہو چکی ہیں، لیکن دوسری طرف آج بھی جب ہم عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی معاشی عدم مساوات یا کارپوریٹ طاقت کا ارتکاز، مزدوروں کے حقوق، کام کے حالات میں بیگانگی، ہاں، جیسے آج کل گگ اکانومی وغیرہ کی بات ہوتی ہے، بالکل، یا عالمگیریت کے اثرات پر بات کرتے ہیں تو مارکس کے تجزیے اور سوالات بار بار سامنے آتے ہیں۔ ان کی سرمایہ داری پر تنقید، طبقاتی نظام کا تجزیہ، استحصال کا تصور، یہ آج بھی دنیا بھر میں سماجی اور معاشی بحثوں کا اہم حصہ ہیں۔ شاید ان کے جوابات سے زیادہ ان کے اٹھائے ہوئے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ تو یہ تھا کارل مارکس کی زندگی اور ان کے پیچیدہ مگر بے حد با اثر نظریات کا ایک جائزہ، جو فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہم نے پیش کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرومیتھیس کے باغیانہ جذبے سے لے کر ذاتی مشکلات اور سماجی مشاہدات نے ان کے انقلابی خیالات کو جنم دیا، جنہوں نے تاریخ، معیشت، سماج اور سیاست کو سمجھنے کے نئے زاویے فراہم کیے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔
آج کی یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، جہاں معیشت کی شکل بدل رہی ہے، کیا مارکس کے بنیادی تصورات، طبقاتی جدوجہد، اضافی قدر، بیگانگی اب بھی اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے صنعتی دور میں تھے، یا انہیں آج کے حالات کے مطابق نئی تشریح کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو مارکس کے ورثے کو آج بھی زندہ رکھتا ہے۔ اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ عمر اسٹار ڈسٹ چینل کو دیکھتے رہیے۔